اور آج کا یہ دن میلادی سال کا جس میں ہم اور آپ ہیں، آج کے اس دن میں جوانی کے نام پر اور بے غیرتی کے نام پر جس طرح ایمان کو بیچا جاتا ہے، جس طرح ایمان کا سودا کیا جاتا ہے، وہ ہم سے اور آپ سے مخفی نہیں ہے۔ الدین الخالص۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز من قائل في سورة الكهف نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت والجلال نے ہم انسانوں کی زندگی کچھ اس طرح بنائی ہے کہ انسانی پیدائش کے بعد اپنی زندگی میں انسان مختلف مراحل سے دوچار ہوتا ہے. جب اپنی ماں کے کوکھ سے جنم لیتا ہے، جب اس روئے زمین پر آنکھیں کھولتا ہے تو بڑا کمزور اور لاچار ہوتا ہے. دھیرے دھیرے حالات بدلتے ہیں. مرور زمانہ کے ساتھ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ پیدائش کے بعد جس جسم میں وہ
کمزوری محسوس کیا کرتا تھا. جس جسم کو وہ کمزور پاتا تھا، دھیرے دھیرے وقت گزرنے کے ساتھ ایک ایسا وقت آتا ہے جب وہی جسم مضبوط اور توانا ہو جاتا ہے. لیکن اس پر استقرار اللہ رب العزت والجلال نے نہیں دیا، بلکہ اس کے بعد حالات پھر بدلتے ہیں اور شب و روز کی گردشوں کے ساتھ انسانی جسم بھی ڈھلتا جاتا ہے. اور انسانی جسم ڈھلنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا وقت آتا ہے جب یہ مضبوطی دوبارہ کمزوری میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور یہ بیچ کی یہ مدت، یہ مضبوطی اور توانائی کا یہ پیریڈ اللہ رب العزت والجلال کے یہاں بہت ہی عظمت کا وقت ہے. اور یہ وہ وقت ہے جس وقت میں انسان دنیاوی حساب سے بھی بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے اور اخروی حساب سے بھی اللہ رب العزت والجلال کی قربت، اس کی رضا اور جنت کو حاصل کر سکتا ہے. اللہ رب العزت والجلال نے اسی بات کو واضح کیا اور فرمایا: اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. اللہ رب العزت والجلال کی ذات وہ ہے جس نے تم کو یعنی انسانوں کو من ضعف، بڑی کمزوری اور لاچاری اور بے بسی کی حالت میں پیدا کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کے بعد پھر انسانوں کو مضبوطی دی اللہ رب العزت والجلال نے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر انسان کے اوپر ایک وقت وہ آتا ہے جب وہ دوبارہ کمزوری سے، دوبارہ مضبوطی سے کمزوری کی طرف، بڑھاپے کی طرف پلٹ جاتا ہے. تو اللہ رب العزت والجلال کے ہاں اسی لیے یہ وقت جو انسانی مضبوطی کا وقت ہوتا ہے، جو جسم میں توانائی کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کو اللہ رب العزت والجلال نے بھی خاص اہمیت دی. اور بزرگوں اور دوستو، یہ وہ وقت ہے، یہ وہ وقت ہے جو اللہ کی رضا اور اس کے رضوان کو حاصل کرنے کا وقت ہے. یہ نوجوانی کا یہ وقت، یہ توانائی اور مضبوطی کا یہ وقت، یہ لہو لعب، کھیل کود اور دنیا کو صرف کمانے کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہی وہ وقت ہے جس وقت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت کو غنیمت جانو. جب یہ وقت لوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا کہ یہ مدت، تو انسان سوائے حسرت و افسوس کے ساتھ آنسو بہانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ شبابک قبل حرمک، کہ اپنے جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. قبل یہ کہ یہ جسمانی اعضاء ساتھ دینا بند کر دے، یہ جسمانی اعضاء ہمارے اپنے حساب سے نہ چلے، اس سے پہلے اپنے اس مدت کو، اپنے اس زندگی کو غنیمت جانو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس دن کا تذکرہ کیا جب لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پریشان ہوں گے، پسینوں میں شرابور ہوں گے، اس دن کچھ ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا گیا جن کے اوپر خاص رحم و کرم کا معاملہ پروردگار فرمائے گا. اور اس میں وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنا دل اللہ سے، اللہ کے دین سے، اس کی شریعت سے اپنے جوانی کی مدت میں لگائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العزت والجلال قیامت کے دن عرش کے خاص سائے میں جگہ دے گا. اسی میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک وہ نوجوان ہوگا، ایک وہ جوانی کی زندگی گزارنے والا بندہ ہوگا، وہ شخص ہوگا نشأ فی عبادت اللہ، جس کی پروان چڑھی، جس کی نشو نما ہوئی اللہ کی عبادت میں، جس نے اپنی جوانی، اپنے زندگی کے اس قیمتی وقت کو اللہ کی عبادت میں، اس کی رضا اور اس کے رضوان کے حصول میں گزاری. تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس دن جو خاص سایہ جسے ملے گا، خاص عفو درگزر کا معاملہ اور خاص رحم و کرم کا معاملہ اللہ رب العزت والجلال جس کے ساتھ کرے گا، وہ یہ شخص ہوگا. اور ایک دوسرا آدمی، اس کا بھی تعلق جوانی سے. اسی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسے آدمی کا بھی تذکرہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، کہ اس میں کا وہ بھی آدمی ہے جسے ایک حسب و نسب والی خوبصورت اور جوان عورت نے برائی کی دعوت دی اور وہ یہ کہہ کر برائی سے باز آ جاتا ہے کہ انی اخاف اللہ،
کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، میں اللہ سے ڈر کی وجہ سے تمہارے قریب نہیں آ سکتا، میں اللہ سے ڈر کی وجہ سے تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت والجلال خاص رحم و کرم اور عفو درگزر کا معاملہ کرے گا۔ جس دن افراتفری کا ماحول ہوگا، نفسی نفسی کا سما ہوگا، اس دن ان کے ساتھ اللہ رب العزت والجلال اپنی خاص معاملہ فرمائے گا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تیسری حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن اس وقت تک بندہ، ہر آدمی کو اللہ رب العزت والجلال کا سامنا کرنا ہے، سوالات کو جھیلنا ہے، لیکن کچھ سوالات ایسے ہوں گے جو کوئی بھی بندہ اللہ رب العزت والجلال کے سامنے سے اس کا جواب دیے ہوئے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا، بلکہ ہمارا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کہ قیامت کے دن جب تک 5 چیزوں کا جواب نہ دے دیا جائے اس وقت تک کوئی آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کیا وہ 5 سوالات کیا ہوں گے؟ ہماری زندگی، یہ سانسیں جو اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے ودیعت کی ہوئی ہے، عطا ہے، ہبہ ہے، اس سانسوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ عن عمرہ فیما افنا، کہ ہماری زندگی، یہ عمر ہم نے کس چیز میں ختم کیا، یہ عمر، یہ سانسیں ہم نے کس چیز میں لگایا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اس زندگی کے بعد میں، زندگی کے بارے میں ایک عمومی سوال ہونے کے بعد اللہ رب العزت والجلال اس خاص وقت کے بارے میں سوال کرے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، غور کیجئے کہ اللہ رب العزت والجلال جب عمر کے بارے میں ایک عام سوال کرتا ہے، اس کے بعد اس خاص مدت کے بارے میں خاص سوال کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے قوت و توانائی سے اس دین کی خدمت کر سکتا ہے، جب اپنے علم و ہنر سے سماج کی خدمت کر سکتا ہے، جب اپنے ہنر سے، اپنے علم سے، اپنے قوت سے قوم و سماج کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال پوچھے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، کہ ہم نے اس جوانی کو کس چیز میں بوسیدہ کیا، اس جوانی کے قیمتی مدت کو ہم نے کس چیز میں ختم کیا۔ تو یہ خاص سوال اس کی خاص اہمیت کے پیش نظر ہے۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ۔ تیسرا اور چوتھا سوال مال کے تعلق سے ہوگا کہ انسان نے مال حاصل کہاں سے کیا اور مال کو خرچ کہاں پہ کرتا ہے وہ۔ یہ یعنی مال کے بارے میں سوال، اس کے ساتھ یعنی زندگی اور عمر کے ساتھ ساتھ مال کا سوال۔ بعض علماء نے اس کی توجیہ میں یہ ذکر کیا کہ اللہ رب العزت والجلال نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ توفیق دی کہ آپ نے دونوں سی چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کیا، اس لیے کہ اکثر و بیشتر برائی وہی بندہ کرتا ہے جس بندے کا جسم کی نشو و نما حرام کمائی سے ہوتی ہے، جس کا جسم پروان چڑھتا ہے حرام کمائی سے، اکثر و بیشتر برائی کے کام میں وہی آگے ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما نبت لحم من سحت فالنار اولا بہ، کہ جو بھی جسم ما نبت لحم من سحت فالنار اولا بہ، کہ جو جسم، جو گوشت جس کی نشو و نما حرام کمائی سے ہوتی ہے، سب سے زیادہ جہنم کا مستحق یہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ، ہمیں سمجھداری کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ مال یہ آیا کہاں سے اور ہم خرچ اس کو کہاں سے کرتے ہیں۔ اور پانچواں سوال ان اہل علم سے ہوگا، ان لوگوں سے ہوگا جنہیں اللہ نے علم سے نوازا ہے، جنہیں علم و معرفت دیا ہے، ان سے پوچھا جائے گا وَعَنْ عَمَلِ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، کہ جو تم نے علم حاصل کیا اس علم کے مطابق تمہارا عمل کتنا تھا۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، کہ جو تمہیں علم دیا گیا، جو تمہیں اللہ نے اپنے فضل سے علم سے نوازا، اس علم کے مطابق تمہارا عمل کیا تھا۔ یہ وہ وقت ہے، یہ قیمتی وقت جس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور سے جس کی اہمیت کی طرف وہ جس کی اہمیت کو واضح کیا اور اس کی اہمیت کو بتلایا گیا، اس لیے کہ یہی وہ وقت ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو کسی بھی سماج کے معمار اور ستون ہوا کرتے ہیں۔ اگر نوجوانوں نے اپنی زندگی برباد کر دی، نوجوانوں نے دین سے دوری بنا لی، نوجوانوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین پر عمل کرنا بند کر دیا، تو پھر وہ سماج ایک ایسی دھارا میں بہنے لگتا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کے دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہی وہ لوگ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دین دے کر بھیجا گیا، جن لوگوں کو آپ کی نصرت اور آپ کی مدد کے لیے اختیار کیا گیا، وہ یہی لوگ تھے۔ جن لوگوں کو اختیار کیا گیا وہ نوجوان تھے، کم عمر تھے،
یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف اور صرف 37 سال تھی. جو سب سے بڑے صحابہ تھے آپ کے ساتھ جن کو اللہ نے موقع دیا ابتدائی اسلام میں، جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، ابو بکر جن کی عمر صرف اور صرف 37 سال تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 12 یا 14 سال تھی. حضرت زید بن حارثہ کی عمر کتنی تھی؟ حضرت بلال کی عمر کتنی تھی؟ جن لوگوں نے ابتدائی اسلام میں اسلام کی مدد کی، اسلام کو قبول کیا، یہ لوگ نوجوان تھے، کم عمر تھے، اور ان کے کاندھوں پر اسلام کی عظیم عمارت کھڑی ہوئی. اور اس کے بعد ساری دنیا میں قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہوئی. بلکہ اسی پر بس نہیں، وہ 70 صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے زندگی کو مسجد نبوی کے چبوترے کے لیے وقف کر دیا، اصحاب صفہ جسے کہا جاتا ہے، جس میں ابو ہریرہ بھی تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کیا تا قیامت جب تک احادیث کی کتابیں پڑھائی جائیں گی، قال اللہ قال الرسول کی صدائیں طلاب اور طالبات کو سنائی جائیں گی، اس وقت تک ابو ہریرہ کا تذکرہ ہوتا رہے گا. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی. اور سب کوئی بوڑھا نہیں تھا، سب کے سب جوان تھے جنہوں نے اپنے زندگی کے اس قیمتی مدت میں دین کی خدمت کی. اور جن لوگوں نے 7 صحابہ اکرام جن سے زیادہ احادیث مروی ہے، احادیث کی کتابوں میں، وہ سب کے سب کم عمر تھے، جس میں ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت انس بن مالک، جابر بن عبداللہ، عائشہ، اس طرح کے جو صحابہ اکرام تھے جنہوں نے کم عمری میں دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو لے کر، اس دین کی ابتدا سے لے کر موت تک ایسے لوگوں کو لے کر دین کی خدمت کی، اور اس کے بعد ان لوگوں نے دین کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی تھی، ان کی ایسی تربیت کی تھی کہ ان لوگوں نے اس عمر میں عبادت کے ایسے نمونے پیش کیے، یہ تاریخ جس کو بیان کرنے سے قاصر ہے. آج اس کی مثالیں پیش کرنے سے ہم قاصر ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر ہجرت کے وقت 12 یا 14 سال تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ نعم الرجل عبداللہ، کہ عبداللہ ابن عمر بہترین مرد ہیں. نافع جو ان کے شاگرد ہیں، نافع سے لوگ پوچھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کیا کرتے تھے؟ عبداللہ ابن عمر کی ڈیلی روٹین، طرز زندگی کیا تھی، ان کی کیسے زندگی گزارتے تھے؟ نافع ان کے شاگرد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انتم لا تستطيعون، کہ تم لوگ نہیں کر سکتے. عبداللہ ابن عمر جو کرتے تھے وہ تم لوگ نہیں کر سکتے. کہتے ہیں لوگ کہ اخبرنا لعلنا نقتدی بہ، بتلاؤ تو صحیح، شاید ہم کوشش کریں. کہتے ہیں الصلاۃ تلو الصلاۃ وبینہما القرآن، الصلاۃ تلو الصلاۃ وبینہما القرآن، پے در پے نمازیں اور نمازوں کے بیچ میں قرآن کی تلاوت. یہ عبداللہ ابن عمر تھے کہ الصلاۃ تلو الصلاۃ وبینہما القرآن، پے در پے نمازیں اور نمازوں کے بیچ میں قرآن. لیکن آج جب ہم اپنے سماج، اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ نسل اور ہمیں یہ طبقہ سماج کا اللہ سے اور اس کے دین سے نہایت ہی دور نظر آتا ہے. اور آج کا یہ دن میلادی سال کا جس میں ہم اور آپ ہیں، آج کے اس دن میں جوانی کے نام پر اور بے غیرتی کے نام پر جس طرح ایمان کو بیچا جاتا ہے، جس طرح ایمان کا سودا کیا جاتا ہے، وہ ہم سے اور آپ سے مخفی نہیں ہے. اور میں اس کی تاریخ بتا کر اپنے وقت کو ضائع نہ کر کے میں کچھ خاص چیزوں کی طرف رہنمائی کرنا چاہوں گا کہ اس میں ذمہ دار کون ہے. آج جس عفت و عصمت اور جس عزت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی اپنے بیوی اپنے بچی کے عزت کے لیے قتال کرتا ہوا مر جائے تو وہ شہید ہے، آج اس عزت و عفت کا سودا سب سے آسان ہو گیا ہے. آج اس عفت و عصمت کا سودا سب سے آسان ہو گیا ہے. معاف کیجئے، یہ دین صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے. یہ دین صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے. جہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ مومنین وہ ہیں جو اپنے نمازوں کو قائم کر دے، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، تو وہیں اللہ رب العزت والجلال نے یہ بھی فرمایا کہ والذین هم لفروجهم حافظون، کہ اگر مومنین وہ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں تو مومنین وہ بھی جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے بہت بڑا وعدہ امت سے کیا.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت سے بہت بڑا وعدہ کیا. آپ نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ. جو آدمی اپنے جبڑوں کے بیچ میں جو چیزیں جو جبڑوں کے بیچ میں یعنی زبان کی حفاظت کی ضمانت, وما بین رجلی, اور جو اس کے دونوں پیروں کے بیچ میں اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ معمولی وعدہ نہیں ہے, لیکن اس وعدے کے پیچھے جو تقاضے ہیں, اس وعدے کے پیچھے جو مطالبات ہیں, ہم اس وعدے کو تو یاد رکھتے ہیں, لیکن اس وعدہ کے پیچھے جو تقاضا ہے, جو مطالبہ ہے امت سے, خاص طور سے امت کے نوجوانوں سے, آج ہم اس وعدے کو ہم فراموش کر بیٹھے. معاف کیجئے, یہ کوئی معمولی وعدہ نہیں اور یہ کوئی معمولی بات نہیں. دین کا یہ حصہ ہے. جس دل میں اللہ کی محبت, جس دل میں دین کی محبت, جس دل میں رسول کی محبت نہیں ہوگی, اسی کے دل میں اس طرح کی محبتیں جنم لیں گی. ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لا یجتمع فی قلب امرئ حب التصویر وہو حب اللہ تعالی. کسی کے بھی دل میں تصویر سے مراد تصویر کی صرف محبت نہیں ہے, بلکہ انسان کسی سے ایسی محبت کرنے لگے, ایسی ناجائز محبت کرنے لگے جو محبت اسے اللہ سے اور دین سے دور کر دے. ایسی محبت اور اللہ کی محبت اس دل میں قطعی طور سے جمع نہیں ہو سکتی. ایک دل میں ایسی محبت پیدا ہو جائے کسی ناجائز کے لیے کہ وہ محبت اس کے سے دل پر نقش کر لے, اس کے دل میں اپنی تصویر اتار دے, ایسی محبت اور اللہ کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدمی اس کی ضمانت کی دے دے گواہی, جو حفاظت کی ضمانت دے دے, میں اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. لیکن جب آج ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے چھپی ہوئی ہے, اور اللہ کرے یہ چھپی رہے, لیکن جب باتیں آتی ہے سامنے ایسی باتیں, گویا دیکھنے کے بعد یہ سماج, یہ سفید سماج اوپر سے ظاہر میں بہت صاف ہے, لیکن اندر ایسی باتیں کہ آج کوئی عفت و عصمت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اس میں ذمہ دار سب سے بڑے اولیاء امور, گارجین, ماں باپ ہیں. جب پیدائش کے بعد سے جیسے ہی وہ ہوش سنبھالتا ہے, ایک بچہ اور ایک بچی جیسے ہی ہوش سنبھالتا ہے, جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتا ہے, ہم انہیں دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں. معاف کیجئے, مجھے کہنے دیجئے بات, اس سماج اور سارے اکثر و بیشتر ان مسلمانوں کے سماج میں یہ بات عام ہے. جیسے ہی وہ جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتا ہے, اسے ہم دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں. نہ ہم اس کے دین سکھلاتے ہیں, نہ ہم اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی باتیں ڈالتے ہیں, اور اس کو ہم دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں. جو اسے کیا سکھلاتا ہے, جو اسے دنیا سکھانے کے بہانے سے اپنا دین سکھلاتا ہے. بہانے سے وہ اپنا دین سکھلاتا ہے, دنیا سکھلاتا ہے. یہ کالجز, اسکول, یہ دنیا میں آپ بہت کچھ دے سکتے ہیں آپ کو, یا آپ کی اولاد کو دنیا میں بہت کچھ دے سکتے ہیں, لیکن آپ کو دین نہیں دے سکتے. مرنے کے بعد یہ اولاد آپ کے کام نہیں آ سکتی. جس اولاد کے دل میں دین کی محبت نہ ہو, جس اولاد کو پتہ نہ ہو کہ آپ کے حقوق کیا ہیں, مرنے کے بعد یہ کر کیا سکتے ہیں, وہ اولاد ہماری وفات کے بعد کی کون سی کام ہمارے آ سکتی ہے. اس لیے اس میں ذمہ دار ہم ہیں. ہم نے اسے نہیں سکھلایا, ہم نے اسے دین نہیں بتلایا. اس لیے اس کے دل میں دین کو لے کر کوئی جذبہ ہی نہیں ہے. دین کو لے کر اس کو کوئی جذبہ نہیں ہے, بلکہ وہ بسا اوقات سوال کرتا ہے اس میں حرج کیا ہے. بچپن سے جیسے ہی وہ ہوش میں آتا ہے, اس کو یہ ملتا ہے کہ مرد اور عورتوں کا ایک ساتھ رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم پڑھتے ہیں ساتھ میں, اس میں حرج کیا ہے. ہم پڑھتے ہیں ساتھ میں, اس میں حرج کیا ہے. اللہ رب العزت والجلال نے تو یہ کہا تھا, کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم, کہ نبی مومنوں سے یہ کہیے کہ اپنے نگاہوں کو پست رکھیں, ذالک ازکی لہم, یہ آپ کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے. اور مومنہ عورتوں سے بھی یہ کہیے, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اپنی نگاہوں کو پست رکھیں. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. یہ کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ یہ صحابہ اکرام کی جماعت کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اور کس کے بارے میں مخاطب کیا جا رہا ہے؟ ہم سب کی ماؤں کے بارے میں مخاطب کیا جا رہا ہے.
उम्महातुल मोमिनीन के बारे में साहबा इकराम से कहा जा रहा है कि वइज़ा सालतुमुहुन्ना मताअन फसलूहुन्ना मिन वराई हिजाब, कि जब आप कोई सामान उनसे मांगे तो पर्दे के आड़ से, हायल से मांगे। ये आपके और उनके दिल के लिए ज्यादा पाकीज़गी का बाइस है। ये आपके और उनके दिल के लिए ज्यादा पाकीज़गी का बाइस है। यहाँ ये हज़रत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम साहबा इकराम की तरबियत कौली भी करते थे, फ़िअली भी करते थे। हजरत फजल बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु आपके साथ रहते हैं, आपके सवारी पे सवार होते हैं। हज के मौके पर एक औरत सवाल करने के लिए आती है, खसामी औरत आके सवाल करती है, लेकिन एक जवान शख्स, एक जवान औरत, फजअल अल फज़ल यंजुरु इलैहा, हजरत फजल बिन अब्बास उस औरत की तरफ देखने लगते हैं और ये औरत उनकी तरफ, हजरत फजल बिन अब्बास की तरफ देखने लगती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें बंद करके नजरअंदाज कर देते हैं, हरगिज नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फजल का चेहरा फेर देते हैं दूसरी तरफ। ये क्या हुआ? ये अमली और फ़िअली तरबियत हुई। आज हम कैसे अपने घरों में आंखें मूंद करके रह सकते हैं? कैसे हम अपने घरों में आंखें बंद करके रह सकते हैं? हमें पता नहीं है कि व्हाट्सएप की ये दुनिया ये क्या है, क्या है ट्विटर की ये सारी बातें ये क्या है? क्या हम इसको नजरअंदाज कर सकते हैं? क्या हम इससे बेखबर हैं कि ये क्या है? ये कुछ और नहीं बल्कि नौजवान नस्लों को तबाह और बर्बाद करने का रास्ता है। कहने को कहा जाता है ये क्या है? ये इज्तिमाई जिंदगी को मजबूत करने वाली चीज है। ये सोशल मीडिया है, ये इज्तिमाइयत को मजबूत करेगी, लेकिन ये इज्तिमाइयत को मजबूत नहीं बल्कि इज्तिमाई जिंदगी को, समाजी जिंदगी को पारा पारा और बर्बाद करने वाली चीजें हैं। और उसके बाद नौजवान नस्ल के अंदर ये बातें आती है कि अगर हम दीन के मुताबिक अमल करेंगे, दीन के मुताबिक चलेंगे तो हम दुनिया में सही तरह से जिंदगी नहीं गुजार सकते। एहसास कमतरी उनके अंदर आती है कि हम अगर दीन के मुताबिक चलेंगे तो सही तरह से हम समाज और सोसाइटी में और इस मुल्क में या दुनिया में हम अच्छी तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते। ये आई बातें कहां से? इसके जिम्मेदार हम हैं, इसके जिम्मेदार हम हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक हमने उन्हें सुनाई कि हमने उनसे कहा कि ईमान की लज्जत और चाशनी जिस दिल में घर कर लेगी, बड़े बड़े लोग साहबे इकराम की जिंदगी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल सुनकर बदल गई। बड़े बड़े लोगों की जिंदगियां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ आने के बाद उनकी जिंदगियां बदल गई। हजरत मुसाब बिन उमैर, वो भी तो एक अच्छे मुतमव्विल फैमिली से ताल्लुक रखते थे, पैसे वाले घराने से ताल्लुक रखते थे, लेकिन जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दावत दी और इस्लाम को कबूल किया, इस्लाम लाए, तो उसके बाद हजरत मुसाब बिन उमैर की जिंदगी में कैसे मुअल्लिखीन लिखते हैं कि हजरत मुसाब बिन उमैर को घर छोड़ना पड़ा। नाजो नेमत में पले बड़े थे, घर छोड़ना पड़ा इसलिए कि माँ ने कहा कि अगर इस्लाम लाओगे तो अब घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। घर को छोड़ते हैं, घर के बाद पे दर पे एक नहीं बल्कि 2 हिजरत करते हैं। पहले हबशा की तरफ हिजरत करते हैं, उसके बाद मदीने की तरफ हिजरत करते हैं, और मदीना जब पहुंचते हैं तो मदीने की आबो हवा रास नहीं आती। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मुसाब बिन उमैर को देखते थे तो हजरत मुसाब बिन उमैर के बारे में साहबे इकराम से कहते थे कि ये बंदा जो अभी लोगों के कान का सहारा देकर मस्जिद नबवी में चल रहा है, एक वो वक्त था जब मैं मक्का में इसे देखा करता। अना अहतरु गुलामी अहली मक्का, मक्का में इनसे ज्यादा ठाठ बाट में इनसे ज्यादा इत्र का इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं था, इनसे ज्यादा खूबसूरत बालों वाला कोई नहीं था, इनसे ज्यादा खूबसूरत कपड़ों वाला कोई नहीं था। और आज मदीना की इस मस्जिद में ये, और इसी पर बस नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ देते हैं, गज़वा उहुद में शिरकत करते हैं, और गज़वा उहुद में जिन 70 साहबे इकराम की शहादत होती है उसमें ये भी होते हैं। और शहादत के बाद एक ऐसे घर से ताल्लुक रखने वाले शख्स को वफात के बाद कफन तक नहीं नसीब था। ये क्या है? ये फिदायत और जानेसारी की ऐसी दास्तान है कि आज अगर हम अपने नस्लों को नहीं बतलाएंगे तो इसके जिम्मेदार हम होंगे कि ये भी तो एक इंसान था जिसने दीन को कबूल किया तो दीन के लिए जितनी कुर्बानियां मुमकिन थी कुर्बान कर दिया, अपने घर को, अपने जिंदगी को, अपने जिंदगी की सारी आज़ारी आराइश को कुर्बान कर दिया। जब गज़वा उहुद में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को देखते हैं, उसके बाद हजरत मुसाब बिन उमैर को अपने गोद में उनका सर रखते और कहते हैं कि मैं वही जुमला कि मैं हजरत मुसाब को देखा करता था मक्का में इस तरह और इस तरह, और आज शाहसल्लास, आज परागंदा सर गर्द गुबार में इस तरह पड़े हुए हैं। और उसके बाद जब दफन का वक्त आता है
تو دفن کے وقت حالت یہ ہوتی ہے جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب افطار کے وقت طرح طرح کے کھانا لایا جاتا ہے تو اس وقت وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصعب کو یاد کرتے ہو، کہتے ہیں کہ قتل مصعب بن عمیر وهو افضل مني ولم يوجد له ما يكفن فيه اما ازار واما رداء، کہ مصعب بن عمیر کی شہادت ہوئی ایسی حالت میں کہ مسلمانوں کے پاس ما یوجد له ما يكفن فيه، دو کفن نہیں تھا، اما ازار و اما رداء، یا تو ازار تھی نیچے کا کفن یا اوپر کا کفن۔ یہ صحابہ اکرام تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے آج ہم اسلام کا نام لے رہے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جن کے کاندھوں پر اتنی بڑی ذمہ داریاں تھی اور ان لوگوں نے اپنے ذمہ داری کو نبھایا۔ آج کی یہ نوجوان نسل، نوجوان ساتھیوں، اگر ہم نے سمجھداری سے کام نہیں لیا تو آج ہر طرف سے اتنے مغریات ہیں کہ آج برائی کرنے کے لیے کوشش اور محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ برائیاں ہمارے سامنے آسانی سے دستیاب ہیں، موجود ہے۔ ہم چاہے بند کوٹری میں ہو، ہمارا ایک ٹچ اور ایک لمس ہمارے لیے دنیا جہاں کی برائیاں کھولنے والا ہے۔ لیکن میں آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ یہ حدیث آپ ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں کہ یہ برائیوں کا یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن یہ اگر ہم ظاہری عبادت کریں گے بھی تو یہ ساری ہماری اچھائیوں کو برباد کر دے گا یہ اعمال۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے راوی، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے جسے علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لَعَلَمُنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بَيْضَاءَ، کہ میں اپنے امت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے اتنے سارے نیکیوں کے ساتھ بھی، حسنات امثال جبال، کہ وہ لوگ پہاڑ کے مانند، پہاڑ کی طرح نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ رب العزت والجلال فیجعلہ اللہ ھباء منثورا، اللہ رب العزت والجلال ان سارے نیکیوں کو بکھرا ہوا گرد و غبار، خش و خاشاک بنا کر اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کان کھڑا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ من ہم صفہم لنا یا رسول اللہ حتی لنکون منہم، صحابہ اکرام جو عمل کرنا چاہتے تھے سن کر صحابہ اکرام فوراً حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ صفہم لنا یا رسول اللہ، بتلائیے تو صحیح کون سے لوگ ہیں یہ، وجلہم لنا یا رسول اللہ حتی لنکون منہم، بتلائیے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لوگوں کا وصف سنیے اور یاد رکھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اما انہم اخوانکم، یہ تمہارے بھائی ہیں تمہاری طرح کے، ومن بنی ومن جلدتکم، تمہاری طرح دیکھنے میں ہوں گے، یاخذون من اللیل کما تاخذون، وہ عبادت بھی کرتے ہوں گے، ایسا نہیں وہ عبادت نہیں کرتے، یاخذون من اللیل کما تاخذون، وہ راتوں میں نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے جس طرح تم نمازیں پڑھتے ہو، ولکن اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، ولیکن اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کی حرمت کو پامال کر دیتے ہیں، جب تنہا ہوتے ہیں، جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے، اللہ کی حرمت کو پامال کر دیتے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کر دے، دین سے محبت پیدا کر دے، اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت، دین سے محبت پیدا کر دے، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں جو بیمار ہیں تو انہیں بیماری سے شفا کامل عاجل عطا فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں تو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اور جب ہمارا اس دنیا سے جہاں سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والداعي إلى رضوانه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوضة الإسلام يا رب العالمين، اللهم احمي حوضة الإسلام يا رب العالمين، اللهم انصر أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة، اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم لا ترفع لهم راية
اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم عبرة وآية. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر
فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.